کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، امیاد۔ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے کے اعقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارام ذات العماد، یعنی استمبھوں والا شہر جو آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد بادلوں کو چھو لیتے اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اخاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی، گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو، اور وہ اپنی سبھاؤں اور بیٹھکوں میں اکثر ایک ہی بات کہتے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی شکتی دکھاتے، اور بزرگ گرو سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ آج کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان کبھی وادی کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پہلاتے اور اپنے آپ سے کہتے، دیکھو ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ بزرگ لوگ اپنی نشست محفل میں فخر سے کہتے، ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بحال دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ جب طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے، ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں، ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ آج کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے، اور ان کے برتن پتھر کے بنے ہوئے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورا خاندان کا کھانا پک جائے۔ سمے بیتتا گیا، گھمنڈ بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا اور ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو کہنے لگے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خود کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کے مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر کہا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں، ان کے محلوں، ان کے دروازوں کے پاس جا کر آخری دعوت دیتے۔ کبھی ان کے سردار ہنس کے کہتے، بھوت، تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی کوئی بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑا دیتا، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ کہیں انہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں بھر نہ جائے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کی اسمبلی میں گئے، جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا نظام دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر ان کے سردار ہنس پڑے، یہ چھوٹے وعدے بند کر، اگر عذاب آتا ہے تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے آج کی وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان میں ایک گہری خون سنائی دی، نہ بادل گرجا، نہ بجلی چمکی، مگر وادی میں ایسے لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ آج کے لوگ اس آواز کو سنتے اور آپس میں کہتے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہنے لگے، یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، مگر اتنی کم کہ صرف جانور بے چین ہوئے۔ دیکھو، انسان ہنس پڑے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ زمین کا آخری اعتراض تھا۔
پھر آیا اللہ کا فیصلہ۔ سب سے پہلے ان پر قید آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، باغ جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، کب بارش آئے گی؟ لیکن آسمان سے جواب آیا، خاموشی۔ پہلے سال انہوں نے کہا، یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں سکھا دی، خالی مٹکے دیواروں سے ٹکراتے، جانور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے۔ تیسرے سال عاد کی زمین سے وہ ہنسی، وہ فقر، وہ آواز ہی گم ہو گئی جو کبھی آسمان کو ٹکرانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اور جب لوگ خود اللہ السلام کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر روئے نہیں، بس اتنا کہا، اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آسمان سے فرشتہ پکارا، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل چنو۔ سربراہوں نے ہنس کر کہا، کالا بادل، اس میں پانی ہے، رحمت ہے۔ مگر جب طوفان رکا تو ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی غرور، اللہ صرف ان لوگوں کو بچایا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے قوم عاد کی نشانیاں دفن ہیں جو انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ اصل عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔